پھر آج کے درس میں جو ایک اہم ترین آیت آئی ہے، یہ وہ آیت ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اس کے بار بار اس کی دعا مانگی گئی ہے، تو اللہ نے وہ لوگ متعین کر دیے کہ یہ لوگ، ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دیکھیے یہ مضمون بہت اہم ہے، اسے بہت غور سے سنیے گا۔ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھیے اس کے بعد یوں بھی ہو سکتا تھا، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط القرآن والحدیث، وہ کس کا راستہ؟ قرآن اور حدیث کا۔ یقیناً قرآن حدیثی کا راستہ سیدھا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے یہ تعبیر استعمال نہیں کی، کیونکہ ہر شخص اپنے غلط راستے کو قرآن و حدیث ہی کا راستہ کہہ کے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور عوام میں ہر شخص میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو پورے طور پر سمجھ سکے۔ ان کو آیتیں گھما گھما کے اور حدیثیں گھما کے پیش کرنا، کس حدیث سے کیا مطلب نکالنا، یہ بہت آسان ہے اس سے بیوقوف بنانا عوام کو۔ اس لیے فرمایا کہ ہر شخص جب یہ دعا مانگے گا کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو وہ فوراً سیدھے راستے کا مصداق خود متعین کرے گا جو اللہ نے اس کو بتایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے، انعام یافتہ لوگ، تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ تو ہر شخص اپنے دور میں انعام یافتہ لوگوں کو تلاش کرے گا اور ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا شروع ہوگا، یہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ اور اگر کوئی ان تمام لوگوں کو گمراہ قرار دے دے اور پھر ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھے جماعت المسلمین کے نام پر اور کہ یہ ہے قرآن حدیث کا راستہ، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس کے راستے پر چل رہے تھے؟ وہ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ انعام یافتہ لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے۔ اب ان انعام یافتہ لوگوں کو کہ اس آیت میں سورہ نساء میں جو ہے نا ان کی تعیین کی اللہ تعالیٰ نے، فرمائے یہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سب کا ایک ہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اس میں پیغمبروں کا راستہ، پیغمبر چونکہ موجود نہیں ہے تو پیغمبروں کے بعد والصدیقین، صدیقین کا راستہ، پھر شہداء کا راستہ اور صالحین۔ یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کا وہی راستہ ہے جو پیغمبروں کا ہے، لہذا پیغمبروں کا راستہ بہرحال زندہ ہے، موجود ہے، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ بھی۔ تو کیا مطلب؟ اگر سیدھے راستے پر چلنا ہے تو دیکھنا اپنے زمانے میں صدیقین کون ہے، شہداء کون ہے اور صالحین کون ہے۔ قرآن حدیث کی ایسی تشریح جس پہ اس وقت کے صدیقین، شہداء اور صالحین نہ چل رہے ہوں، اس تشریح کو پیش کرنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس تشریح کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دینا اور کچرے کے ٹوکرے میں پھینک دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دور کے صدیقین، شہداء اور صالحین جس راستے پر چل رہے ہوں وہ راستہ تو قرآن و حدیث کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے اپنے راستے کو سیدھا راستہ کہہ رہے جبکہ اس دور کے صدیقین، شہداء اور صالحین اس راستے پر نہیں چل رہے، تو یہ اس کا اپنا گڑھا ہوا راستہ ہو سکتا ہے، قرآن اور حدیث کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں بتاتا ہوں صدیقین کون ہے۔ صدیق عربی میں مبالغے کا صیغہ ہے، صادق کا۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ بولیے نا بھائی، سچے آدمی کو۔ اور صدیق بالکل کھڑا، مبالغے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سچا۔ اور ایک دم سچا اسے کہتے ہیں جس کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو۔ ایک تو سچا صرف اسے کہتے ہیں نا جو سچ بولتا ہے ہمیشہ، لیکن اصل سچا وہ ہوتا ہے کہ جیسا اندر ہے ویسا ہی باہر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قول اور عمل میں تضاد نہ ہو، قول بھی 100% شریعت کے مطابق کرتا ہو اور عمل بھی 100% شریعت کے مطابق کرتا ہو۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے وہ عالم جو با عمل ہو، کیونکہ قول اسی کا معتبر ہے جس کے پاس علم ہو۔ علم نہیں ہے تو وہ کتنے ہی قول کرتا چلا جائے وہ صدیق کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ وہ عالم یا وہ علماء جن کا عمل ان کے قول کے جو کہتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں،
اور کہتے بھی کھری بات ہیں، سچی بات، غلط نہیں کہہ نا، غلط کہہ رہے ہیں پھر غلطی پر عمل بھی کر رہے ہیں. وہ کہیں کہ ہم تو وہی ہم سچے ہیں، چونکہ ہم جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو عمل بھی ہم انہی الٹی سیدھی باتوں پر کرتے ہیں، لہذا منافق نہیں. صدیق یہ منافقت کی ضد ہے. منافقت کے بالکل اپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ صدیقیت. حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے تھے؟ بالکل کھرے تھے، پہلے دن سے اسلام کی تصدیق کی. جب اسلام پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا تھا، آپ کو یقین ہو گیا اسلام سچا ہے، تو آپ نے کسی کی سنی نہیں کہ قبیلہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. باقی تو ڈر رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. لیکن یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس امت میں ہر دور میں صدیق رہیں گے. تو صدیق وہ علماء، کامل علم والے علماء، جن کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، بات بھی شریعت کے مطابق اور چلتے بھی شریعت پر ہو، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اس کے بعد ہے شہداء، یعنی مجاہدین کا راستہ. ہر وہ قوم، ہر وہ تنظیم، ہر وہ جماعت جو جہاد نہیں کر رہی اور پھر قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کتنا ہی خوبصورت عنوان استعمال کرے قرآن و حدیث کے نام پہ اور اپنے راستے کو سیدھا راستہ کہے، وہ جہنم کا راستہ تو ہو سکتا ہے، وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہو سکتا. میں یہ جو تنظیموں کا نام لیتا ہوں، جماعت المسلمین کا، یہ مثال واضح کرنا، یہاں جماعت المسلمین کا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صرف واضح کرنے کی، کیونکہ ہمارے پاس جب ایک فار ایگزامپل ایک چیز موجود ہے تو مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. میں نے ایک جماعت المسلمین والے سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ہم جنتی باقی سارے جہنمی کافر ہیں، تو اللہ کے نبی نے اہل حق کی جو سب سے بڑی علامت بتائی وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر دور میں جہاد کرتے رہے. وقتی طور پر اگر کبھی منقطع بھی ہو گیا تو پھر یعنی ہمیشہ ان سے لڑائی رہے گی اور غالب رہیں گے. غالب کا مطلب ان پر کوئی قبضہ نہیں کر پائے گا، ہر دور میں ایسے کچھ نہ کچھ لوگ موجود رہیں گے. تو میں نے ان سے کہا آپ لوگ تو کہیں جہاد وہاد کا تو کہیں ہے ہی نہیں، آپ لوگ کا پیدا ہی ابھی ہوئے ہیں تو جہاد کہاں سے کریں گے. 15ویں صدی کی ایک چیز پیداوار ہے جو مجاہدین کے قربانیوں کے نتیجے میں جن کو اسلام ملا بیچاروں کو. سارے باپ محمود غزنوی ہندوستان پہ آیا تھا، وہ بھی بیچارے حنفی تھے، محمود غزنوی، صحیح ہے نا. جتنے مجاہدین آئے سارے، کوئی بھی جماعت المسلمین جیسی تنظیم میں شامل نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ نہ کبھی 1400 سال میں نہیں کیا اور اب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب کریں گے تو جن کے ہاتھوں پہ جہاد کریں گے نا بیعت ہو کر، ان کو یہ کافر اور گمراہ سمجھتے ہیں. تو چلو ایک تنظیم گمراہ ہو گئی، ساری دنیا کی ساری تنظیم، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ سارے مجاہدین غلط ہو گئے، تو پھر آپ تو جہاد کر ہی نہیں رہی ہے تو آپ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ جواب میں ادھر ادھر کی بیچارے فضول کہنے نہیں یہ سب منافقت ہے اور جہاد نہیں، خانہ جنگی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ مسلمانوں میں اسی وجہ سے ان کی بدعمالیاں، پہلے شرک چھوڑو، شرک ولا تفرقوا، پھر قواریت میں نہ پڑو، شرک وغیرہ وغیرہ. تو اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء. کس کا راستہ ہے؟ وہ شہداء کا، یعنی مجاہدین کا سب سے اونچا مقام شہداء کا ہوتا ہے. تو سب سے اونچا مقام ذکر کر کے سب مجاہدین مراد، تو ان کے راستے پر. اور یہ مجاہدین وہی ہے جو صدیقین کے راستے پر چل رہے ہیں، ان سے الگ کوئی راستہ نہیں ہے. اور چوتھے لوگ والصالحین، عام نیک مسلمان جو انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، مجاہدین اور صدیقین کے راستے پر، اور صدیقین انبیاء کے راستے پر. تو ایک عام آدمی جسے سیدھا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو اگر صدیقین تک رسائی ہے تو صدیقین تک پہنچے، مجاہدین تک رسائی ہے تو وہاں پہنچے، ورنہ عام صالحین اس کو بہت نظر آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ صالحین سے دنیا ختم ہو جائے پھر اس کو ایک نئے سرے سے ایک تنظیم کے زندہ کرنے کا خیال پیدا ہو. اس کو اگر سیدھے راستے پر چلنا ہے تو اس کو ہر دور میں ایسے نیک مسلمان نظر آ جائیں گے جن کا اہل علم سے تعلق ہوگا اور شہداء سے تعلق ہوگا، تو ان صالحین کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے. یہ اللہ نے ہمیں کس میں حکم دیا؟ سورہ فاتحہ میں. ہمیں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، تمام مسلمانوں کو گمراہ قرار دے کے 1.5 اینٹ کی اپنی ایک مسجد بنا کر اس کی بنیاد کریں اور پھر سارے غلط میں صحیح. نہ قرآن نے کہہ دیا اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے پر راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. تو میرے علاقے میں، میرے محلے میں دونوں قسم کے لوگ ہیں، کچھ گمراہ بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. تو مجھے اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی، مجھے اچھے لوگوں سے محبت کی اور اچھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے.
یہ دو قسم کے گمراہ لوگوں کو بیان کیا ہے. مغضوب علیہم وہ گمراہ ہوتے ہیں جن کو سب کچھ پتا ہو پھر بھی سیدھے راستے پر نہ چل رہے ہوں. اور ضالین گمراہ اسے کہتے ہیں جس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، یعنی جاہلوں کے راستے سے بھی بچا اور ایسے علماء کے راستے سے بھی بچا جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے امت کو غلط راستہ بتاتے ہیں. سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی قرآن مجید کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ نے یہود نے کی تھی. عیسائی جو گمراہ ہوئے نا بیچاروں کے پاس علم ہی نہیں، اور یہودی جو گمراہ ہوئے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہوئے. تو یہ جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا مصداق بھی متعین کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، لہذا ان کے پیچھے چلنا شروع ہو.